बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह ही के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नेहत रहम करने वाला है। हर तरह की तारीफ़ें मेरे रब ही की हैं, क्योंकि पाक और हिकमत रखता है। जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है, उस चीज़ को इरशाद फरमा देता है, हो जा तो वो चीज़ हो जाती है। सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आका सरकार की आमद पे मुस्लिम उम्मा को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो। और इस 12 रबीउल अव्वल के महीने में और 17 रबीउल अव्वल की तारीख के अंदर आपका सल्लम की जो ज़हूर हुआ दुनिया के अंदर, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम पे एहसान किए, और ये एहसान हम रोज़े महशर के दिन तक भी नहीं चुका सकेंगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया और आखिरत के लिए रहमतुल आलमीन हैं। बेशक वो हम सब के लीडर हैं और हमारे सरपरस्त हैं, हमारे आका हैं और आखिरी नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमने उनके हाथों पे बैत की है। बेशक जो आपका सल्लम की सीरत पे चला और वो कामयाब हो गया, और जो उनकी सीरत से भटक गया तो मेरे तमाम देखने वालों वो गुमराह हो गया। आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत सारी आयतें अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं, जैसे कि आप कुरान पाक में पढ़ते भी हैं। इसी तरह अलम नशरा लका सदरक व वज़ाना अनका विज़रक अल्लज़ी अनका ज़रक वरफ़अना लका ज़िक्र। ए नबी, क्या हमने आपके ज़िक्र को बुलंद नहीं किया? क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया? बेशक अल्लाह मुनज़्ज़ह है, और जिस चीज़ का इरादा करता है वो चीज़ को इरशाद फरमा देता है, हो जा तो वो चीज़ हो जाती है। तो मैं अपने तमाम लोगों को इस खुशी के मौके के ऊपर मैं एक वजीफ़ा देने आया हूँ, और मुबारकबाद के साथ साथ एक ऐसा अनमोल वजीफ़ा, अगर जो मर्द हो या औरत हो, चाहे आने वाले साल में कर लें या इसी महीने में कर लें, जिस तरह आपको बेहतर लगता है। जो लोग 12 रबीउल अव्वल मना रहे हैं, जिनका यही अकीदा है कि आपका सल्लम की आमद 12 रबीउल अव्वल को ज़हूर हुआ है, तो वो उस हिसाब से पढ़ लें। और जो लोग 17 रबीउल अव्वल के महीने में मनाते हैं, तो उनको चाहिए वो उस दिन पढ़ लें, जिस तरह आपको बेहतर लगे, लेकिन दोनों ही ठीक हैं। आइए चलते हैं, वजीफ़ा क्या है इसको गौर से सुनना है आपने। सबसे पहले अव्वल आखिर 21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये है दुरूद इब्राहिमी। अगर आप चाहें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद भी पढ़ सकते हैं। तो आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और दरमियान में आपने सिर्फ 21 मरतबा सूरह अलम नशरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और 21 मरतबा अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा इन्ना मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब इला रब्बिका फ़रग़ब। ये आपको 30वें पारे में ये सूरह अलम नशरह मिल जाएगी आपको। आपने अव्वल आखिर ये 21 मरतबा दुरूद पाक, और दरमियान में आपने 21 मरतबा सूरह अलम नशरह। और इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए 2 आपने नफ़ल पढ़ने हैं, और शुक्राना अल्लाह के आगे हाज़िर होके शुक्र अदा करना अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त बख्शी, मकाम बख्शा, और हमारे लिए रहमतुल आलमीन बना के भेजेगा। ये बहुत बड़ा हम मुसलमानों पे एहसान है, और ये एहसान मेरे ख़्याल में हम रोज़े महशर के दिन तक भी नहीं चुका सकेंगे। सरकार ने जितनी मेहनत की है अपने दौर के अंदर, मेरा नहीं ख़्याल कि आज तक इतनी किसी ने मेहनत की हो। सरकार ने हमेशा पत्थर खा के फूल बरसाए हैं। इसी तरीके से कहने का मतलब ये, आपका सल्लम ने जितनी मेहनत दीन इस्लाम के लिए की है, शायद किसी ने की हो। इसी तरीके से आपका सल्लम पे हमारा मालो दौलत, बच्चे, हर चीज़ कुर्बान है, और हम यकीनन ये ख्वाहिश करेंगे रोज़े महशर के दिन आपका सल्लम का दीदार हो, और हम उनके पास मौजूद हों, उनके मुबारक कदमों में बैठे हों। और इससे और अच्छी हमारे लिए अच्छी क्या बात हो सकती है, जब जिसको सरकार की ज़ियारत हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। और कौनैन शहज़ादी बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में हम गुलामों का भी नाम लिखा जाए, तो इससे और अच्छी क्या बात हो सकती है हमारे लिए। ये वजीफ़ा जो मैंने आपको दिया है, इसको आपने नमाज फ़जर के बाद और नमाज इशा के बाद आपने 2 टाइम पढ़ना है। मेरे ख़्याल में कोई 10 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको। आपने इसको नमाज फ़जर के बाद और नमाज इशा के बाद आपने ये रबीउल अव्वल के महीने में पढ़ लें। आप किसी भी दिन पढ़ लें, लेकिन रबीउल अव्वल के महीने में पढ़ना है इसको। अब पढ़ना कितने दिन है आपने? 21 दिन तक। ये वजीफ़ा ख़वातीन भी कर सकती हैं, लेकिन जिनको आयाम आ गए वो बिल्कुल ना पढ़ें, और जिन जो पाकी की हालत में है वो ये पढ़ लें।
اسی طریقے سے مرد حضرات 21 دن کریں گے، خواتین بھی 21 دن کریں گی، لیکن کرنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے آپ کو القدوس الجبار اور القہار، القدوس الجبار القہار، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اس کی نیت باندھنی ہے اور آپ نے مٹھائی تقسیم کرنی ہے، ٹھیک ہے، مٹھائی آپ نے تقسیم کر دینی ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی دینا چاہیں، 1.25 کلو، آدھا کلو، بچوں میں، چھوٹے چھوٹے بچوں میں تقسیم کر دیں، خود بھی ایک ایک چکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس وظیفے کو آپ نے کرنا شروع ہو جانا ہے۔ تو آپ اس کو کریں گے تو 21 دن کے اندر اندر آپ جو 2 نفل آپ نے برائے حاجت ادا کیے تھے، تو آپ کی کوئی بھی نیت ہو سکتی ہے۔ اب مثال ہے، آپ کوئی کاروبار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ شادی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی بندش کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، کاروبار نہیں چلتا، مسئلہ حل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو آپ یہ کرنا ہے۔ لیکن ایک چند تھوڑی سی احتیاط میں کروں گا کہ جب یہ 21 دن جو چل رہے ہوں تو آپ نے اس کے اندر لہسن، ادرک، پیاز، لہسن، یہ چیزیں آپ نے جو بدبو منہ میں پیدا کرتی ہوں، جیسے لوگ کچے پیاز کھاتے ہیں، لہسن کھاتے ہیں، ادرک کھاتے ہیں، روٹی کے اوپر رکھ کے آپ نے 21 دن تک تھوڑا پرہیز کر لینا ہے۔ اور چھوڑا سا ایک اور پرہیز بتا دیتا ہوں، کسی قسم کا کوئی گوشت، انڈا، مچھلی نہیں کھانا، لیکن کھا سکتے ہیں، لیکن اگر نہ کھائیں، ایک بات کر رہا ہوں، باقی آپ ہر فروٹ کھا سکتے ہیں، روٹی کھا لیں، چلو ٹھیک ہے، اور ابلی ہوئی سبزی کھا لیں روٹی کے ساتھ، گندم بے شک کھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کھا لیں، لیکن یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں، جیسے لہسن، ادرک، پیاز، بڑا گوشت، چھوٹا گوشت، مرغی کا انڈا، مرغی، ہر قسم کے گوشت سے آپ نے پرہیز رکھنی ہے۔ اور جب بھی اس کو روز پڑھنا ہے، وقت ایک ہونا چاہیے آپ کا، ٹائم آگے پیچھے نہ ہو، اور ایک جگہ ہونی چاہیے، کوشش کرنی ہے، اور عطر لگانا ہے اپنے کپڑوں کے اوپر۔ عمل سے پڑھنے سے پہلے غسل لینا ہے، لازمی غسل لینا ہے۔ اگر عمل کے لیے ایک علیحدہ آپ کوئی کپڑے رکھ لیں، پڑھنے کے بعد اتار کے اس کو پریس کر کے سائڈ پہ لٹکا دیں، کہیں کسی کا ہاتھ نہ لگے، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ بعض لوگ کہیں گے ہم مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، آپ اس مسجد میں پڑھ سکتے ہیں جہاں پہ لیٹرین نہ ہو، اس مسجد میں بالکل منع ہے، ورنہ رجت کا خوف ہے اگر مسجد کے اندر لیٹرین جیسے آپ کو اکثر نظر آتے ہیں، یہ جہالت کی بہت بڑی انتہا کہتے ہیں اس کو۔ تو آپ نے اس مسجد میں پڑھ سکتے ہیں جہاں میلوں میل کوئی لیٹرین کی سہولت نہ ہو، جو بالکل پاک صاف جگہ ہو، اس مسجد میں آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو، جیسے لوگ کوئی بیٹھے ہیں بھجن کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اس قسم کے لوگ اس مسجد میں موجود نہ ہوں، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ بہتر یہی ہے کہ گھر میں پڑھیں، اگر اپنی ذاتی مسجد ہے تو پھر تو سبحان اللہ، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، اگر گھر میں پڑھیں تو کوئی تنگ نہ، مین مقصد ہے کہ تنگ کرنے والا آپ کو نہ ہو، گھر میں کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، تو آپ نے یہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر دولت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آنے والے سال کے اندر مجھے ہاتھ اٹھا کے دعا دو گے کہ سید بادشاہ آپ نے یہ عمل دیا تھا، اور اللہ کے حکم سے، آپ کا سلم کے صدقے میں، ان کی آل کے صدقے میں، اللہ تعالیٰ اگر کوئی اولاد کا مسئلہ ہے تو نرینہ اولاد عطا ہوگی، اگر کوئی دولت کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اگر تنگ دستی ہے تو خوشحالی ہوگی، اگر بیمار ہیں تو صحت یابی ہوگی، اگر کسی قرضے میں ہے تو انشاءاللہ قرضہ اترے گا۔ یہ بہترین مجرب ایک عمل میں نے آپ کو دیا ہے، آپ اس کو کریں، اور اس مبارک مہینے میں میرے لیے دعا کرنی ہے آپ نے۔ آپ میں سے کتنے اچھے لوگ ہوں گے، مجھ سے بہت بہتر، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، آپ نیک اور پاک صاف لوگ ہیں، اچھے لوگ ہوں گے، اس میں سے آپ نے نماز فجر کے بعد میرے حق میں دعا کرنی ہے اللہ جل شانہ سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہر ٹائم علم کی دنیا سے مالا مال عطا فرمائے، اور خدمت پاکستان لوگوں کے لیے مجھے ہر ٹائم ہر وقت تیار رکھے، اور کیونکہ انسان وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ دیکھو سب کچھ مٹ جانا ہے، سب چیزوں نے فنا ہونا ہے، آج سے ٹھیک 50 سال بعد جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم موجود نہیں ہوں گے دنیا میں، تو یہ بات سچ ہے۔ تو آپ نے میرے حق میں اگر میری کسی بات سے کسی مرد یا عورت کو تکلیف پہنچی ہو تو میں دل سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، اور اللہ کو ہر وہ انسان پسند ہے جو جھک جائے، اور تاریخ گواہ ہے ہمیشہ جھکے ہوئے پیڑ کوئی میٹھا پھل لگا ہے، ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ سفیدہ آج بھی اکیلا کھڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ اسٹیٹ ہے، اکڑا ہوا ہے، اور اس پہ پھل بھی نہیں لگتا۔ تو ہمیشہ جو جھک گیا اور وہی فلاح کو پہنچ گیا، اور جو نہ جھکا وہ فنا ہو گیا۔ تو بھائی ہم نے فنا نہیں ہونا، ہم نے فلاح حاصل کرنی ہے۔ تو میں اس خوشی کے موقع کے اوپر سرکار کی آمد پہ
دل کے گہرائیوں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھی پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا رسول اللہ، ہمارے لیے آپ کی آمد، ہم ایسی کوئی، ہمارے نزدیک کوئی ایسی خوشی نہیں ہے آپ سے بڑھ کے، کہ آپ کا آنا، ہم دنیا میں آپ نے ایک روشنی پھیلائی، اور جو آپ کی روشنی ہے وہ تو اللہ کی روشنی ہے۔ تو یہ چراغ یا رسول اللہ ہمارے گھر میں ہر وقت، ہر لمحے جلتا رہے۔ آپ کا علم ایک روشنی ہے، ایک جو ان کے سینے سے نکل رہی ہے، اور ان کا دل پاک ہے، منزہ ہے۔ تو اس لیے اللہ بھی فرماتا ہے کہ میرے نبی پہ درود بھیجو، اے ایمان والو میرے نبی پہ درود بھیجو۔ تو اے اللہ پاک، مجھے بھی آپ کا سلم کا زیارت نصیب عطا فرما، ان کا گھر جا کے دیکھوں، بڑا دل کرتا ہے جانے کے لیے۔ لیکن میری جو اپنی پرسنل جو سوچ ہے، جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جب انسان وہاں سے ایک سچا دل لے کے جائے، اور وہاں سے جو گناہوں کی جو گنڈڑی ہے وہ اس کو صفایا کر کے واپس آئے، پھر وہ دنیا میں ایسا کوئی کام نہ کرے، مطلب کہ جو گناہ کا مجرم ہو۔ سچی توبہ آپ کا سلم قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی۔ یہ کیا بات ہوئی، وہاں عمرہ کر کے آ جاؤ پھر وہی حرکتیں شروع کر دو؟ انسان میں نے بہت سے دیکھے، عمرہ کر کے آتے، جی وہاں سے بلاوا تھا تو ہم آئے ہیں۔ اتنے لوگ میں آپ کو دکھاؤں سود کا کاروبار کرتے، ہر سال حج کرنے جاتے ہیں، اب ان کو اللہ تعالیٰ نے بلایا کہ آؤ۔ اس طرح بدعت والی باتیں نہیں کی جاتی۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان پسند ہے جس کا دل صاف ہو، اس کی نیت میں کیا پل رہا ہے، اس کی سوچ میں کیا ہے۔ کیا ہوا تو تیرے ماتھوں پہ ہے سجدہ کے نشان، کیا ہوا جو تیرے ماتھوں پہ ہے سجدوں کے نشان، کر کو سجدہ ایسا کہ زمین پہ نشان چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت، دیکھتے رہیے ہمارا چینل تسمتی خزانہ۔ اللہ حافظ۔